سو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افیلیٹ کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پروڈکٹ کے یوزر ہیں، آپ نے اس پروڈکٹ کو بائی کیا، یوز کیا، تھورولی اس کو ٹیسٹ کیا، اور دین اپنی فائنڈنگز کنٹینٹ کے فارم میں اپنے وزٹرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو گوگل بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ جس کا ریویو آپ لکھ رہے ہیں آپ نے ایکچولی خود یوز کی ہو، ٹیسٹ کی ہو. تو آپ نے امپریشن یہ دینا ہوتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کرتے وقت کہ آپ اس پروڈکٹ کو تھورولی ٹیسٹ کر چکے ہیں، چیک کر چکے ہیں، اور آپ کی ایکچولی آپ اس پروڈکٹ کو آپ کے خیال میں یہ ریویو بنتا ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف، جس میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ہمارے جو پوٹینشیل کمپیٹیٹرز ہیں، اور جو پوٹینشیل کمپیٹیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک طرح سے ٹیچر بھی ہوتا ہے، جو آپ جن کی ویب سائٹ ٹاپ پہ رینک کر رہی ہے، اس نے کنٹینٹ کو کس طریقے سے کیوریٹ کیا ہے، اور وہ کنٹینٹ کو اس کا اسٹرکچر اس نے کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے. ہم ان تمام پوائنٹس کو دیکھیں گے اور ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. تو چلتے ہیں. سو ہم نے گوگل پہ جانا ہے اور اپنی جو مین نیش ہے اس کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے. سو ان آور کیس بیسٹ فشنگ راڈ ہماری نیش ہے، تو ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے جو موز بار ہے اس کو بھی انیبل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی جو زیادہ ڈی اے کی ویب سائٹس ہیں، بڑی تگڑی ویب سائٹس ہیں، ان کے کنٹینٹ کو ہم نے ایکچولی انالائز کرنا ہے، اور وہاں سے لرن کرنا ہے کہ ایک اچھا کنٹینٹ کس طریقے کا ہوتا ہے. اور انہوں نے ڈیفینیٹلی بہتر کنٹینٹ لکھا ہوا ہے، تبھی تو وہ ڈفرینٹ اور ہائی ڈیفیکلٹی والے کی ورڈز پر رینک کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے آؤٹ ڈور گیئر لیب ہے، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. اب دیکھیں بیسٹ فشنگ راڈز، انہوں نے ٹائٹل اپنا بالکل سمپل سا دیا، بیسٹ فشنگ راڈز. اب جو پہلا پیراگراف ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیے. آور گیئر ایکسپرٹس اسپینٹ، اور گیئر ایکسپرٹس کون سے ہیں؟ ان ویب سائٹ کے جو ایکچولی ایکسپرٹس ہیں. سو آور گیئر ایکسپرٹس اسپینٹ مینی ڈے لائٹ آورز. اب اگین اس بات پہ غور کیجیے گا، ڈے لائٹ آورز. فشنگ نارملی ڈے لائٹ میں ہوتی ہے، تو اس نے ڈے لائٹ آورز ہی یوز کی ہیں. ٹیسٹنگ فشنگ راڈز، فشنگ راڈز. اب مین جو کی ورڈ ہے وہ بھی وہاں پہ آ گیا. فرام برانڈز لائک، برانڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں. ڈٹرمن وچ راڈز آر دا بیسٹ. سو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا راڈز بیسٹ ہے. تو یہاں پہ جو فائنڈنگز ہیں ہماری، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے ڈے لائٹ آورز کے اندر ٹیسٹ کیا ہے، اور جو ہمارا مین کی ورڈ ہے اس کو یوز کیا ہے یہاں پہ. دین برانڈز کا نام یوز کیا ہے، اور دین راڈز کا ورڈ ونس اگین یوز کیا ہے وداؤٹ مین کی ورڈ. سو یہاں سے ہماری لرننگ یہ ہوئی کہ آپ نے جو مین کی ورڈ ہے اس کو، اگر وہ 2 لائنز کا پیراگراف ہے تو ایک سے زیادہ بار یوز نہیں کرنا، ایک آدھ بار ضرور استعمال کرنا ہے. سو اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے جس کو مین پیراگراف کہہ سکتے ہیں، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ریڈی ٹو ہال ان دا کیچ آف دا ڈے. اچھا، یہاں پہ نارملی ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم لوگ لکھتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ریویو فلاں 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 بیسٹ فشنگ راڈ. سو اس نے کچھ بہتر اور ماڈرن آپ کہہ سکتے ہیں ورڈز یوز کیے ہیں، ریڈی ٹو ہال ان دا کیچ آف دا ڈے. سو وی اپنا ذکر کیا، ٹوک این ان ڈیپتھ لک ایٹ ٹوڈیز مارکیٹ، باٹ 8 آف دا بیسٹ اسپننگ راڈز. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اس نے نمبر آف اسپننگ راڈز کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایکچولی کتنی پروڈکٹس بائی کر کے ان کو ٹیسٹ کیا. یہاں پہ وہ ایک بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے ایک پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا، لیکن اس نے ایک سے زیادہ کا نام لیا. اس سے اس کی اوتھینٹسٹی بلڈ ہوتی ہے کہ اس نے ملٹیپل پروڈکٹس کو تھورولی ٹیسٹ کیا، لہٰذا اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ زیادہ ریلائبل ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی اس نے بیسٹ اسپننگ راڈز. اب مین چیز تھی بیسٹ فشنگ راڈ، اور اس نے بیسٹ اسپننگ راڈ. اب میں اس کو گوگل کرتا ہوں اور میں انٹینٹ دیکھتا ہوں کہ کیا انٹینٹ سیم ہے یا ڈفرینٹ ہے. سو اس کی انٹینٹ ڈفرینٹ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اسپننگ راڈ اور فشنگ راڈ سیپریٹ کی ورڈز تھے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ اسی آرٹیکل کو میں بیسٹ اسپننگ راڈز پہ بھی آپٹیمائز کروں، تاکہ یہ مجھے الگ سے ایک آرٹیکل نہ لکھنا پڑے. اینڈ ٹیسٹڈ ایچ ون فار ویکس ٹو ہیلپ یو میک دا رائٹ چوائس وین اٹ کمز ٹو یور نیکسٹ فشنگ راڈ. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے ایک جو لینتھی پیراگراف تھا اس کے اندر فشنگ راڈ کا جو کی ورڈ تھا اس نے ایک بار پھر یوز کیا، لیکن وہ بالکل نیچرلی ایڈجسٹ کیا گیا ہے
ہمارے ہاں جو کنٹینٹ رائٹرز ہیں وہ زیادہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کی ورڈ کو زبردستی اس کے اندر پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اور ایکسپرٹس اب ٹیسٹڈ کا ورڈ اب گوگل کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے ایکچولی پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جسٹ کہیں سے دیکھا، ریڈ کیا اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا. نہیں، وی ایکچولی ٹیسٹڈ دا پروڈکٹس. سو یہ ایک سائن ہے جو کہ گوگل کو بتاتا ہے، سرچ انجنز کو اسپیشلی بتاتا ہے کہ ہم نے پروڈکٹس کو ایکچولی ٹیسٹ کیا ہے. دا سلیکٹڈ فشنگ راڈز in a wide range of environments from bays to lakes to rivers. So جہاں پہ فشنگ راڈ کی بات آئے گی وہاں پہ ڈیفینیٹلی پانی کا ذکر ضرور آئے گا. جہاں پہ وہ چیز یوز ہوتی ہے اس چیز کا ذکر ضرور آئے گا کہ بیز میں، لیکس میں، ریورز میں وہ چیز یوز ہوتی ہے. سو یہاں سے جو اس کا کو ریلیشن ہے ایکچولی جو آپ کا کی ورڈ ہے نا وہ سراؤنڈ کرنا چاہیے اس سے ریلیٹڈ اور اس جیسے کی ورڈز پر. اس کی میں ایگزامپل آپ کو یوں دوں کہ گوگل کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک آرٹیکل ایپل، یہ ایک فروٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا ایپل وہ جو آئی فون والا جو کمپنی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ گوگل کیسے ڈٹرمن کرتا ہے؟ ایکچولی یہ آپ کی کانٹینٹ کی سراؤنڈنگ سے اینالائز کرتا ہے کہ یہ کانٹینٹ کس چیز کے متعلق ہے. جیسے اگر آپ ایپل آئی فون کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ یہ فروٹ ہے یا یہ ڈیلیشیس ہو سکتا ہے یا اس فروٹ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ بات کریں گے میموری کی، ریم کی، اسپیس کی، کیمرہ کی. تو جو اس کا سراؤنڈنگ ٹیکسٹ ہے، کانٹینٹ ہے، اس سے گوگل یہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ یہ والا جو آرٹیکل ہے یہ ایپل اس کمپنی کے متعلق ہے. سو جہاں پہ ایپل اس فروٹ کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہم ٹیسٹ کی بات کریں گے، وہاں پہ ہم ٹریز کی بات کریں گے، وہاں پہ ہم اس سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے اس کی بات کریں گے. سو یہ جو سراؤنڈنگ کنٹینٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو ایک ٹائم ہوتا تھا جب کی ورڈ اسٹفنگ سے کام چل جاتا تھا، مطلب آپ اپنے کی ورڈ کو ملٹیپل ٹائمز یوز کرتے تھے اپنے کانٹینٹ کے اندر اور وہ زیادہ آپٹیمائز ہوتا تھا، گوگل اس کو زیادہ پرائورٹی دیتا تھا اور اچھے سے رینک کرتا تھا. لیکن اب گوگل اور خاص کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد اتنا سمارٹ ہو چکا ہے کہ گوگل آپ کے کانٹینٹ کے اندر موجود چیزوں کو سینس کر لیتا ہے. سو جو سراؤنڈنگ جو کی ورڈز ہیں یا ٹیکسٹ ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ آپ کے مین کی ورڈ سے ریلیٹ کرتے ہوں. سو وی میڈ ڈیٹیلڈ نوٹس آن ہاؤ ایچ پرفارمڈ ان میٹرکس لائک فیچرز، ورسٹیلٹی اینڈ پورٹیبلٹی. سو یہاں پہ اس نے 3 فیچرز بتا دیے جن کی بیس پر اس نے ان کو ٹیسٹ کیا. So whether you are looking for a superior quality or exceptional value or hands-on evaluations will help you choose the perfect fishing rod. So یہاں پہ چونکہ یہ تھوڑا لینتھی پیراگراف تھا تو اس کے اندر تقریباً اس نے 3 بار اپنے جو مین کی ورڈ ہے اس کو یوز کیا. سو اس کے فوراً بعد جو ہمارا مین جو پیراگراف ہے اس کے فوراً بعد اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ بیسٹ چیز کون سی ہے. دیکھیں اب جو یوزر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اس میں سے میں چوز کروں کہ بیسٹ ون پروڈکٹ جو ہے وہ کون سی ہے. سو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ بیسٹ اوور آل فشنگ راڈ کون سی ہے، کراکس ٹرمف ٹریول. سو یہ والی جو فشنگ راڈ ہے یہ اس نے بیسٹ کہہ دی، ایڈیٹرز چوائس کہہ دی. اور اگر بائی کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے سی اٹس پہ کلک کرو گے اور یہ ڈیفینیٹلی اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں سے بائی کریں گے. اور اگر ہم بائی کریں گے تو اس ویب سائٹ کے اونر کو اس کا کمیشن ملے گا. اچھا، ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ اس نے 2 چیزوں کو مین فیچر کے طور پر یہاں پہ مینشن کیا ہے، لینتھ ٹیسٹڈ 6x6 اینڈ کاسٹنگ ویٹ، وہ بھی اس نے یہاں پہ مینشن کر دیا. اور ساتھ ہی آپ دیکھ لیں یہ جو پلس کا سائن ہے یہ پروز کو شو کرتا ہے اور یہ جو نیگیٹو کا سائن ہے یہ کونز کو. سو پروز اس نے بتایا کہ اس کی فیل جو ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے، گریٹ کاسٹنگ ہے، پورٹیبل ہے، آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سلائٹلی ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اپارٹ. سو اس کو مطلب کہ الگ الگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. اچھا، آپ جب اس طرح کے ریویوز پڑھیں گے نا آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو کونز ہوں گے وہ مطلب ہومیوپیتھک ٹائپ ہوں گے. وہ اگر کوئی ان سے یہ نہیں کرے گا کہ وہ پروڈکٹ نہ لے، مطلب ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہوگی وہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوگی. سو کونز کے بارے میں بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بہت سیریس میٹر نہیں دینا جس کو آپ
بیسٹ ڈکلیئر کریں. اگر آپ نے ایک چیز کو بیسٹ ڈکلیئر کر دیا تو پھر اس کا کون ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو پڑھ کے وہ بندہ اس چیز کو لینے سے انکار کر دے, کیونکہ آپ خود اس کو بیسٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور پھر کون بھی آپ اس کا بڑا سیریس قسم کا دے دیں گے تو یہ کنٹراڈکشن آ جائے گی آپ کی اپنی ہی بات کے اندر. اچھا, سو اگلے پیراگراف کے اندر جو کنٹینٹ رائٹر ہے وہ ایکچولی اس پروڈکٹ کی ڈیٹیل شو کروا رہا ہے, ڈیٹیل میں بات کر رہا ہے. سو دا ٹاپ اسپاٹ ان آور ریویوز گوز ٹو دس ون, فشنگ راڈ, ڈیو ٹو اٹس وننگ کمبینیشن آف ورسٹیلٹی, فیچرز اینڈ بیلنس. سو اگین آپ فیچرز کی بات ہوگی, فیچرز کی. دیکھیں ہمارے یہاں کنٹینٹ رائٹنگ اور جو بڑی کامن سی مسٹیک ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. مطلب آئی ہیو مینی فرینڈز بٹ علی از مائی بیسٹ فرینڈ, مطلب ہی کمز ارلی ان دا مارننگ, اور اس طرح کی مطلب جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن جو ٹو دا پوائنٹ ہے, جو ایکچوئل جو ٹیکنیکل اس کے اسپیکٹس ہیں ان کا ذکر کم ہوتا ہے. سو ہم نے اپنے ٹاپ کمپیٹیٹر سے جو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے بالکل ٹو دا پوائنٹ رہا ہے, اور اس نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں بائر کو کنونس کر سکیں کہ یہ والی چیز ان بیسز پر لینی چاہیے یا اس بیس پر نہیں لینی چاہیے. دا گریٹ فیل آف دس راڈ الاؤڈ اس ٹو سینس. اب یہ دیکھیں الاؤڈ اس مطلب ہمارا ذکر ہو رہا ہے, میرا ذکر ہو رہا ہے, جو بندہ اس چیز کو ٹیسٹ کر رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. سو الاؤڈ اس بھی اس نے اس لیے یوز کیا تاکہ اس سے ایک سمجھ لیں کہ ایک ریلائبلٹی کا ایک میسج جائے کہ ہم نے اس چیز کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہماری ٹیسٹ کی گئی چیز کی فائنڈنگ ہے. سو الاؤڈ اس ٹو سینس دا ٹینیسٹ بائٹس اینڈ ایزیلی سیٹ دا ہک. سو اگین دیکھیں سیٹ دا ہک کس چیز کا ہوگا, فشنگ راڈ کا ہوگا. ٹینیسٹ بائٹس یہ بھی فشنگ راڈ سے ریلیٹڈ ہی ورڈ ہوگا. سو آپ دیکھ لیں کہ سراؤنڈنگ ٹیکسٹ آپ کے مین کی ورڈ کے ارد گرد ہی گھومے گا, وہاں سے بار بات نہیں جائے گی. سو دس راڈ کاسٹ فردر اینڈ ود مور ایکوریسی دین ادر ماڈلز ان آور ٹیسٹ. اٹ از آلسو پورٹیبل. جو بندہ فشنگ راڈ لے رہا ہے اس کو پہلے چیز کیا ہوگی کہ یار میں اس کو یہاں سے وہاں پہ موو کرنا چاہوں تو کیا اس کو موو کرنا آسان ہے یا ڈیفیکلٹ ہے. سو وہ ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا کہ چیز پورٹیبل ہو, ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ فکس ہو جائے وہاں سے اس کو دوسری جگہ لے جانا مشکل ہو. تو یہاں پہ وہ اس خصوصیت کا ذکر کر رہا ہے کہ اٹ از آلسو پورٹیبل, آپ اس کو وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. بریکنگ انٹو 4 پیسز, آپ اس کو بریک بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کی گاڑی چھوٹی ہے یا آپ اس کو کہیں پہ جا کے موو کرنا ہے تو وہ پیسز کو آپ کمبائن کر کے چھوٹا کر کے آپ کہیں پہ بھی موو کر سکیں. اور اسی طرح پیکنگ انٹو اے ٹریول کیس. سو دوسری چیز پریشانی والی کون سی بات ہوتی ہے کہ یار اس کو میں وہاں تک لے کے کیسے جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹریول کیس ہے تو اس کو آپ اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. اگین بات ٹیکنیکلٹیز پر ہی گھوم رہی ہے, ادھر ادھر ابھی تک نہیں گئی. سو وچ از اے بگ پلس فار دوز ہو لائک ٹو ٹریول ود دیئر راڈز. اب اس نے ان لوگوں کو بھی ایڈریس کر دیا جو ٹریول کریں گے. اب ڈیفینیٹلی کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے تو فشنگ نہیں کرے گا, اسے ٹریول کرنا پڑے گا. سو یہ وہ یہاں پہ وہ لوگ بھی ایڈریس ہو گئے جو ان راڈز کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. دا کارک کمپوزیشن آف دا ہینڈل آفرڈ اے کمفرٹیبل فیل ان ہینڈ اینڈ الاؤڈ فار نوٹیبل بیلنس. نو کوشچن دا سینٹ کراکس از این انمسٹیکیبلی ہائی کوالٹی پروڈکٹ. سو ان بیسس پہ اس نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے اور آپ کو یہ چیز لینی چاہیے. اچھا, سو وٹ از دا کیچ؟ ٹو بی آنیسٹ وی ڈونٹ ہیو مینی gripes with this rod. Disassembling and reassembling it definitely isn't as intuitive as some of other contenders. So یہاں پہ وہ اس کا اب اس نے دیکھیں, اب یہ مائنڈ گیم ہے. اب یہاں تک جو بائر کنونس ہونا تھا یہاں تک ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ جا کے وہ بائی کر لے گا. اب جو بندہ یہاں سے بھی آگے پڑھتے پڑھتے نکل گیا, اٹ مینس کہ اس کو وہ چیز یا اس کی خصوصیات پسند نہیں آئی. اب وہ اینڈ میں بتا رہا ہے کہ اس کو ڈس اسمبل کرنا اور ری اسمبل کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا جیسے اس کے باقی کمپیٹیٹرز ہیں. سو ریکمنڈیشن باقی بھی وہ دینے کو تیار ہے. سو اب نیکسٹ کیا کر رہا ہے, اب کہہ رہا ہے کہ بیسٹ ٹیلیسکوپنگ راڈ. سو اس کو بھی اس نے یہ ٹیلیسپن جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیا اور اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بیسٹ ون ہے, بیسٹ ٹیلیسکوپنگ راڈ. سو یہاں پہ اگین لینتھ اور ویٹ یہ دو مین ایلیمنٹس ہیں جن کی بیس پر کوئی بھی یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ کون سی
فشنگ راڈ لینی ہے نہیں لینی. اچھا یہاں پہ اب ہم ایک نئے سمجھ لیں کنٹینٹ رائٹر ہیں اور ہم کیسے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ یہ چیز ہی آئے گی کہ لینتھ ہی زیادہ میٹر کرتی ہے یا ویٹ ہی زیادہ میٹر کرتا ہے یا کوئی اور چیز بھی میٹر کرتا ہے. تو یہ ہمیں پتا چلے گا ان اسپیسیفک پروڈکٹس کو جا کے ان پہ ریسرچ کرنے سے, اور وہ ریسرچ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں Amazon کے پروڈکٹ پیج سے کہ جہاں پہ وہ فشنگ راڈ سیل ہو رہی ہے اور جو فشنگ راڈ بہت زیادہ سیل ہوئی ہے اس کے جا کے ہم ریویوز پڑھیں گے. ریویوز کے اندر کچھ لوگوں نے ڈیفینیٹلی وہ دل کی بڑاس نکالی ہوتی ہے کہ یہ اس وجہ سے اچھی نہیں ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے اندر اپریشیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بائی کی, اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا, اس کے اندر یہ فیچرز تھے, اس کو کیری کرنا آسان تھا, اس کو لے کے جانا آسان تھا, یہ چھوٹے سے کیس میں آ جاتی ہے اینڈ آل دیٹ. سو وہاں سے جو ریویو کرنے والے بار بار ایک ہی یا 2 فیچرز کا ذکر کر رہے ہوں گے, اٹ مینس کہ وہ 2 فیچر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, تو ان کا ذکر ہی ہم یہاں کریں گے. تو یہ ڈیسیجن بھی ہم نے ریویو کرنے والوں سے لینا ہے کہ یہاں پہ وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر ہو, تو یہ ایک پازیٹیو سائن جائے گا. اچھا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پروز کیا دیے ہیں اس نے. ہائیلی پورٹیبل, اگین اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے کہ اس کو موو کرانا آسان ہے. ایکسیلنٹ سینسٹیوٹی, امپریسو کاسٹنگ, اور اس کا نیگیٹو کیا ہے, لیک آف فیچر. سو اگین یو ہیو ٹو گو ٹو فار لینس ایٹ ٹائم ٹو فائنڈ فش, so having a rod that travels well pays off. We found that is exactly shine. This fishing rod stores down to a minimum size of 110 extends all the way up to 610 rod. So again اس کے فیچر وغیرہ بتا رہا ہے, اور مزید بھی اسی طریقے سے تیسری پروڈکٹ, فورتھ پروڈکٹ, ہر پروڈکٹ کو اس نے الگ الگ طریقے سے پراپرلی ریویو کیا ہے تاکہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اس کی پروڈکٹ پہ کلک کریں اور وہاں سے جائیں بائی کریں تاکہ اس کو افیلیٹ کمیشن ملے, اور جو پروڈکٹ لینے والے اس کو وہاں پہ پروڈکٹ مل سکے. اچھا ان پروڈکٹس کو ریویو کرنے کے بعد اگر آپ اینڈ پہ دیکھیں گے تو اب وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. وائی یو شوڈ ٹرسٹ اس, آپ ہمارے ریویو پہ اعتماد کیوں کریں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریویو تو لکھیں بڑا اولڈ فیشنڈ, اولڈ سٹائل, اور دین ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار گوگل نہ ہمیں رینکنگ نہیں دے رہا. سو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ گوگل چاہتا ہے کہ ریویو وہ لکھے جس نے پروڈکٹ بائی کی ہو. تو بہتر ہے کہ آپ بھی پروڈکٹ بائی کریں, جس بھی پروڈکٹ کے بارے میں آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس پروڈکٹ کو پراپر بائی کریں, ٹیسٹ کریں, اچھی طریقے سے اس کو کھنگالیں اور دین اس کے بارے میں ریویو دیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان لوگوں کی اوپینین پر ریلائی کرنا پڑے گا جو اس پروڈکٹ کو آلریڈی بائی کر کے ٹیسٹ کر چکے ہیں, اور وہ ہمیں Amazon کے ریویو سیکشن سے مل سکتے ہیں یا اس طرح کے ڈفرینٹ بلاگز پڑھنے سے مل سکتے ہیں, YouTube پہ اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھنے سے مل سکتے ہیں, تاکہ ہمیں اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور ہمارے مائنڈ میں جو ورڈز ہیں زیادہ سے زیادہ آئیں, تاکہ ہم جب لکھنے بیٹھیں تو ہمارا جو فلو ہے وہ نہ ٹوٹے. اچھا ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوگی وہ ہے فلو, ربط, کنیکشن. ایک جو پیراگراف اینڈ ہو رہا ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے اندر کوئی اور بات ہو رہی ہے دوسرے کے اندر کوئی اور بات ہو رہی ہے, یا ایک ہی پیراگراف کے اندر ڈفرینٹ لائنز میں بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ربط ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے کنٹینٹ رائٹر میں, جو دیسی کنٹینٹ رائٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر, کہ وہ ربط کا خیال نہیں کرتے, وہ چیزوں کو ادھر ادھر لے جانے میں شاید کمفرٹیبل فیل ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وائی یو شوڈ ٹرسٹ اس. کہتے جی کٹ اسمتھ, اب اس نے نام دیا کہ کس نے, کون اس ریویو کرنے والے پروسیس کو ہیڈ کر رہا تھا, کٹ اسمتھ. اب آپ بھی ضروری ہے کہ اپنی آئیڈینٹی شو کریں گے. آپ مائیکل ہیں, آپ جارڈن ہیں, آپ کٹ ہیں, آپ سمتھ ہیں, کوئی بھی ہیں, تو یہاں پہ آپ نے بتایا کہ آور لیڈ ریویور ہیز بین فشنگ فار موسٹ آف ہز لائف. اب فشنگ راڈ کے بارے میں کون لکھ سکتا ہے جس نے خود فشنگ کر رکھی ہو, ورنہ ایک عام بندے کو پہلی دفعہ جا کے تو آئیڈیا نہیں ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ایکچولی فشنگ کرنے والا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کا بہت سارا حصہ فشنگ کی ہے. تو یہ بیسٹ چوائس ہے جو میں بتایا کہ بیسٹ فشنگ راڈ کون سی ہے. سو ہی گریو اپ فشنگ فار سیلمن اینڈ ان دا سان فرانسسکو بے اینڈ ان دا نیئر بائی پیسیفک اوشن. ہی آلسو اسپینڈ ٹائم فشنگ اسٹریمز اینڈ لیکس ان بیئر ویلی. اب یہاں پہ دیکھیں اگین
اب وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ کن کن ایریاز میں اس نے فشنگ کر رکھی ہے، تاکہ اس بات کو نا وہ پکی ہو جائے ایک بات کہ یار یس اس بندے نے ایکچولی پروڈکٹ ٹیسٹ کی ہے اور وہ پروڈکٹ ٹیسٹ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اپنی اوتھینٹسٹی پروو کرنے کے لیے کتنا فار جانا پڑتا ہے ایک عام رائٹر کو. سو وین اٹ کیم ٹو ٹیسٹنگ, جون لیک کیلیفورنیا جیکسن ہول فلاں 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 served as prime proving grounds. Our lead tester fished from shorelines and boats to determine how each rod performed in different environments. Dozens of fish were hooked in the process of testing these rods, helping us decipher key performance differences between each product and all that. بہرحال یہاں پہ وہ یہ شو کروا رہا ہے کہ بھائی ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی بات آپ کو سننی چاہیے. اچھا ایکچولی یہ دیکھیں کانٹینٹ دو قسم کے لوگوں کے لیے ہم بناتے ہیں, مطلب دو قسم کے ایلیمنٹس کے لیے بناتے ہیں. ایک تو ہم بناتے ہیں گوگل کے لیے اور ساتھ یوزرز کے لیے. گوگل کیا کہتا ہے کہ میرے لیے کانٹینٹ نہ بناؤ, یوزر کے لیے بناؤ جس میں یوزر کا فائدہ ہو. لیکن ہم نے گوگل کو بھی اس بات کی سمجھ لیں کہ جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ یس ہم نے پروڈکٹ لی, ہم نے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا اور ہماری اپنی یہ کریڈیبلٹی ہے. تو آپ اگر جو یوزر بھیجو گے ہم ان کو اچھی رائے دے سکتے ہیں, وہ رائے صحیح ایک چیزوں پر مشتمل ہوگی. سو انالیسز اینڈ ٹیسٹ ریزلٹس, بیلنس, فیل, فیچرز, کنسٹرکشن, versatility, portability were the 5 metrics we used during field testing. We lay out each below and highlight some top performers in each area. So balance and feel اس کی بیس پر ٹیسٹ کیا, فیچرز کی بیس پہ ٹیسٹ کیا اینڈ آل دیٹ. اور کنسٹرکشن کیا ہے جی, وائل دس ازنٹ دا موسٹ ایکسائٹنگ میٹرک, کنسٹرکشن کی بیس پہ کہ کس طریقے سے کنسٹرکٹ ہوئی ہے, ورسٹیلٹی کی بیس پہ, پورٹیبلٹی کی بیس پہ, اور اسی طرح اس نے اینڈ میں کنکلوژن دے دی اپنی. سو سلیکٹنگ دا رائٹ فشنگ راڈ پٹس دا آڈز مور ان یور فیور. یور پرسنل فشنگ اسٹائل از این امپورٹنٹ کنسیڈریشن. سو اینڈ میں اس نے اپنا نام بھی دے دیا کٹ سمیت جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا. سو اب آپ دیکھ لو کہ ایک جو ویب سائٹ جو ٹاپ پہ رینک کر رہی ہے اس نے کتنا تھورولی فشنگ راڈز کو آفٹر ٹیسٹنگ بقول اس کے یہاں پہ اس نے لسٹ ڈاؤن کیا اور ہر پروڈکٹ کے ڈفرینٹ فیچرز, پروز, کونز, اس کی جتنی بھی اچھائیاں برائیاں تھیں وہ ساری ٹیسٹ کرنے کے بعد اور اینڈ میں یہ بھی دیا کہ میں نے ان کو کن کن چیزوں کی بیس پہ ٹیسٹ کیا ہے, پورٹیبلٹی کی بیس پہ, یوزیبلٹی کی بیس پہ, اینڈ آل دیٹ اس نے کنکلوڈ کر کے دے دیا کہ یار میرے لحاظ سے ان سارے چیزوں کی بیس پہ چیک کرنے کے بعد یہ والی پروڈکٹ ٹاپ پہ ہونی چاہیے, یہ سیکنڈ پہ ہونی چاہیے, یہ تھرڈ پہ ہونی چاہیے. سیکنڈ ہمارا پوٹینشیل کمپیٹیٹر, یہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے بیسٹ فشنگ راڈ اینڈ ریلز کامبوز فار 2022. اچھا یہاں پہ اس نے ایک اور کام کیا, یہاں سے ہمیں ایک اور آئیڈیا ملتا ہے. اس نے پہلے ہی ایک ٹیبل بنا دی اور اس ٹیبل کے اندر بتا دیا کہ بیسٹ اوور آل جو پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے, بیسٹ فار سالٹ واٹر وہ یہ ہے, بیسٹ فار فلائی فشنگ وہ یہ ہے. اب اگر جو یوزر آ رہا ہے, وزٹر آ رہا ہے, اس نے یہیں پہ ڈیسیجن لینا ہے تو وہ یہاں پہ کلک کرے گا, جا کے بائی کرے اینڈ اس کا جرنی فنش. ہمیں افیلیٹ کمیشن مل گیا, اس کو پروڈکٹ مل گئی, جو پروڈکٹ بیچنے والا تھا اس کی پروڈکٹ بک گئی. سو ون ون فار ایوری ون. لیکن اگر اسٹل وہ بندہ کنونس نہیں ہے تو پھر مزید اس نے بڑی ڈیٹیل کے اندر چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کیا. سو اس نے اسٹارٹ کہاں سے کیا, فشنگ راڈ اینڈ ریل کامبوز پہلا ہی اپنا جو مین کی ورڈ تھا اس نے پہلے نمبر پہ ہی شروع میں ہی یوز کر لیا. اف یو آر لوکنگ فار این ایکسکیوز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس اینڈ انٹو دا آؤٹ ڈورز, پک آؤٹ اے گڈ کامبو and you are ready to go. But for those who have never been fishing, walking into a sporting goods store and find the right setup can be overwhelming and confusing. تو کہہ رہے کہ یہ ایک کنفیوزنگ مرحلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایک اسپورٹس اسٹور پہ جائیں اور ان کو کہیں یار فشنگ راڈ دے دو, اس سے پہلے آپ کو ریسرچ ہے وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے. سو بیسٹ اوور آل اس نے یہ ڈکلیئر کر دی, بیسٹ فار سالٹ واٹر, بیسٹ فار سرف فشنگ, بیسٹ فار بیٹ کاسٹنگ, بیسٹ فار فلائی فشنگ, اور اس نے سارا کچھ کر دیا. اور دین اس نے بتایا کہ میں نے ان چیزوں کی بیس پر یہ ڈیسیجن لیا ہے, اور دین وہ ایک پروڈکٹ کو اسی طریقے سے ریویو کر رہا ہے اور اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ اینڈ میں شیئر کر رہا ہے. تو جب آپ کنٹینٹ رائٹنگ کریں گے تو ریسرچ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے اپنے کم سے کم 10 کمپیٹیٹرز کو تھورولی
اور ان ڈیپتھ پڑھنا ہے, ان الفاظ کا ذخیرہ اپنے مائنڈ میں اکٹھا کرنا ہے, اور جب آپ لکھنے بیٹھیں گے, جب آپ پریکٹس کرنے بیٹھیں گے, تو تب آپ کا جو الفاظ کا وہ ذخیرہ ہے جو آپ نے اپنے پوٹینشیل کمپیٹیٹر سے پک کیا تھا, وہ آپ کے کام آئے گا. سو یہ تھا تھوڑا سا جرنی افیلیٹ کنٹینٹ رائٹنگ کا. سی یو. دوستو, ابھی ہم چند ایسے ٹولز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کنٹینٹ رائٹنگ کے جرنی میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آتا ہے گوگل ڈاکس. نارملی اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ وغیرہ میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے. اگر اچانک آپ کی بیٹری اینڈ ہو گئی, اگر لائٹ چلی گئی یا کچھ بھی مس ہیپ ہو تو آپ کا ڈیٹا لاسٹ ہو سکتا ہے. سیکنڈ, وہ آپ کو ریئل ٹائم جو گرامر چیک ہے یا اسپیلنگ چیک ہے, اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نارملی نہیں کرتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کلاؤڈ بیسڈ جو گوگل ڈاکس ہے وہ یوز کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ملٹیپل کولیبوریٹرز ہیں, ایک ہی ڈاکومنٹ پر اگر ملٹیپل لوگ کام کر رہے ہیں تو سب کے پاس ریئل ٹائم اپڈیٹس جا رہی ہوں گی. وہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کسی فری لانسر سے کام کروا رہے ہیں اپنے لیے تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ بندہ خود ٹائپ کر رہا ہے, کہیں سے کاپی پیسٹ تو نہیں کر رہا, کہیں سے پیسٹ کر کے اس کو ایڈٹ تو نہیں کر رہا. تو اس طریقے سے بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ورڈ کاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے ورڈز لکھے جا چکے ہیں, اور ہمارے آرٹیکل کی جو لینتھ ہے اس کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ورڈز آلریڈی لکھے گئے, اتنے مزید پروڈکٹس اگر ہم اس کے بارے میں لکھیں گے تو ٹوٹل کتنے ورڈز ہو سکتے ہیں ہمارے آرٹیکل کے اندر. تو بہتر ہے آپ گوگل ڈاکس یوز کریں, اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی آپ بچ سکیں گے. اور یہ کلاؤڈ بیسڈ ہے, آن لائن سیو ہو جاتا ہے, آپ کے جی میل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اور آپ جب بھی چاہیں کسی کے بھی ساتھ چاہیں بغیر ڈاؤن لوڈ کیے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. سیکنڈ, کنٹینٹ رائٹنگ میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے گرامر کا. چونکہ ہم نیٹو رائٹرز نہیں ہیں, انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے, تو ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, خاص کر گرامر کو لے کر. تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے جس کا نام ہے گرامرلی. گرامرلی ایک پیڈ ٹول ہے, لیکن اس کی فری ایکسٹینشن ہے جو کہ لمیٹڈ یوز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پوٹینشیل ایک الٹرنیٹیو ہے وہ ہے جنجر سافٹ ویئر. ان دونوں میں سے کوئی ایک سافٹ ویئر آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے ورڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ, آپ کے براؤزر کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, جس سے آپ کو ریئل ٹائم پتہ چلتا ہے کہ آپ کون سی مسٹیک کر رہے ہیں, کیا آپ کا گرامر کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, کوئی پنکچویشن کے اندر تو مسٹیک نہیں ہے, اور ایکٹیو وائز, پیسو وائز, اس طرح کی جو کامن سی مسٹیکس ہو سکتی ہیں ہماری گرامر کے اندر, ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بلکہ ان کو کریکٹ کرنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے. تو گرامرلی یا جنجر دو سافٹ ویئرز ہیں, ان میں سے کوئی ایک آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے رائٹنگ کے ایکسپیرینس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کتنا ایک پلیجرزم فری ہے. دیکھیں, کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں کاپی کر کے کہیں سے ٹیکسٹ وہ پیسٹ کر کے دے دیا جائے. تو یہ ڈپلیکیٹ کانٹینٹ اور یہ کاپی پیسٹ کانٹینٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ایز اے رائٹر بھی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ چیز میں لکھ رہا ہوں وہ انٹرنیٹ پر موجود دوسری رائٹنگ کے ساتھ میچ نہ ہو تاکہ پلیجرزم فری رہے, تو اس کے لیے آپ کاپی اسکیپ ایک آن لائن ٹول ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس سے بھی ایک اسٹرانگر ٹول ہے کیو ٹیکسٹ, ڈیفینیٹلی وہ بھی پیڈ ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کے جو پلیجرزم کے ایشوز ہیں وہ ریزالو کرنے میں آپ کی بہت ہیلپ ہوگی. سو ان ٹولز کی مدد سے آپ اپنے کنٹینٹ رائٹنگ کے ایکسپیرینس کو انہینس کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کنٹینٹ رائٹنگ کے معاملے میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں یا جو کمپیٹیٹرز ہو سکتے ہیں مستقبل میں, وہ آپ کے بہترین استاد ثابت بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مین کی ورڈ کو گوگل میں ٹائپ کرنا ہے, اور جو بھی سرپ پر سرچ انجن ریزلٹ پیج, جو پہلا پیج ہوتا ہے گوگل سرچ کا, اس پہ جو ریزلٹس آئیں ان کو ایک ایک کر کے الگ ٹیب میں اوپن کر لینا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان کی کوالٹی کو, کنٹینٹ کی کوالٹی کو انالائز کرنا ہے,
اور دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک اپنے کانٹینٹ کے اندر ٹیکنیکلٹیز یوز کی ہوئی ہیں، ورڈ کی چوائس ان کی کیسی ہے، ان کے کانٹینٹ کا فلو کیسے ہے، ان کی گرامر کتنی ایک اسٹرانگ ہے، انہوں نے ایکٹیو وائس پیسو وائس کس طریقے سے استعمال کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی کوالٹی ٹیکنیکلی بھی اور گرامیٹیکلی بھی آپ نے تھورولی انالائز کرنی ہے، اور وہاں سے دیکھنا ہے کہ آپ اس سے بھی مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کانٹینٹ ان کے کانٹینٹ کو آؤٹ پرفارم کرنے کے قابل ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ جن پروڈکٹس کو آپ کے کمپیٹیٹرز نے ریویو کیا ہے اس ریویو کی کوالٹی کیا ہے، کیا انہوں نے واقعی وہ پروڈکٹ یوز کر کے ٹیسٹ کر کے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، یا جسٹ کہیں سے پڑھ کے اس کو ری رائٹ کر دیا ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس پروڈکٹ کا ریویو لکھنے جا رہے ہوں گے تو ہم اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں جتنا اچھے طریقے سے انالائز کریں گے، ہمیں آئیڈیا ہوگا، اتنا ہی بہتر ہم اس سے لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اس کے پروڈکٹ کے ریویو کو تھورولی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس نے کن کن فیچرز کو ایز اے مین فیچر چوز کیا ہوا ہے، اس نے اپنے پروڈکٹ کی جو ریویو ہے اس کو کس بیس پر ڈیوائیڈ کیا ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کی جو فیچرز ہیں، ان کو کتنے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، کیا اس نے ان کے پروز اینڈ کونز، مطلب ایک پروڈکٹ کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں یا ایک پروڈکٹ کے جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، ان کو اس نے کتنے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو وہاں سے آپ نے بھی آئیڈیا لینا ہے کہ آپ اس سے مزید بہتر کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو آؤٹ رینک کر سکیں. سو نیکسٹ آتا ہے پروڈکٹ کمپیریزن کا ٹیبل. سو ہم نے اپنے کمپیٹیٹر کے پیج پر یہ بھی انالائز کرنا ہے کہ اس نے کتنی ڈفرینٹ پروڈکٹس کو کمپیئر کیا ہے اور کس بیس پر کمپیئر کیا ہے، کون کون سے ایسے فیچرز تھے جن کو اس نے کمپیریزن کے دوران مد نظر رکھا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان پروڈکٹ کو جا کے، اگر وہ Amazon کی پروڈکٹس ہیں تو ہم Amazon کے انڈیویجول پیج پہ جائیں گے، ان پروڈکٹ کو تھورولی ونس اگین ریڈ آؤٹ کریں گے، دین باٹم سیکشن میں اس کے ریویو سیکشن میں جائیں گے اور لوگوں کے اس پروڈکٹ کے بارے میں ریویوز جو ہوں گے ان کو پڑھیں گے، تاکہ ایک پروڈکٹ کی جتنی بھی شارٹ کمنگز ہیں، جتنی بھی بہتر اس کی باتیں ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں آ جائیں، اور ہم جب لکھنے بیٹھیں کانٹینٹ تو زیادہ سے زیادہ مواد، زیادہ سے زیادہ جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ہمارے مائنڈ میں موجود ہو. اپنے کمپیٹیٹر کے کانٹینٹ کی لینتھ کو بھی انالائز کرنا ہے. دیکھیں جو ڈفرینٹ ڈشز کی جو کانٹینٹ لینتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جس کو تھوڑے سے الفاظ کے اندر بہتر ایکسپلین کیا جا سکتا ہو، لیکن کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں جن کو تھورولی ایکسپلین کرنے میں شاید آپ کے 5000 ورڈز کا آرٹیکل لکھنا پڑ جائے. سو آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کی کانٹینٹ کی لینتھ کو بھی جج کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے کانٹینٹ کی لینتھ اس سے زیادہ ہو اگر اس نے اس کو تھورولی ایکسپلین کیا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہم یہ چاہیں گے کہ ہم گوگل کی نظر میں ایک ٹرسٹ وردی، ایک اتھارٹی سائٹ بن کر ابھریں تاکہ گوگل ہمیں رینک کرے اور ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ہمیں زیادہ امپورٹنس دے. تھینک یو. سو بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں فیس بک پہ اور پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ رینک ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں سرچ کنسول میں امپریشنز آ رہے ہیں لیکن کلکس اتنے نہیں آ رہے، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ان کی ویب سائٹ میں نظر آتا ہے انالائز کرنے پر، وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائٹل کو اور ڈسکرپشن کو پراپرلی آپٹیمائز نہیں کیا ہوتا. سو ابھی ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے کمپیٹیٹرز کے میٹا ٹائٹل کو، ڈسکرپشن کو اور ساتھ ہی URL اسٹرکچر کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا CTR کلک تھرو ریٹ امپروو ہو سکے. سو ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو CTR کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ CTR بیسیکلی ہوتا کیا ہے. دیکھیں کسی بھی کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کی ویب سائٹ کہیں پہ رینک کر رہی ہے، لیٹس سپوز 9th نمبر پہ ہے نیچے، اور جب ایک بندہ وہ کی ورڈ سرچ کرے گا اور آپ کی ویب سائٹ اس کے سامنے اپیئر ہوگی تو وہ ایک امپریشن کاؤنٹ ہو گیا. جب تک وہ اس پہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ تک نہیں پہنچتا تو وہ کلک شمار نہیں ہوگا، وہ صرف ایک امپریشن شمار ہوگا. سو لیٹس سپوز 100 لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ کو صرف ویو کیا سرپ کے اندر، اور ان میں سے 30 لوگ ایکچولی آپ کی ویب سائٹ تک پہنچے، تو آپ کا CTR نارملی ہوگا 30%. تو دیٹس ویری ہیوج ایکچولی.
آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹائٹل کو، ڈسکرپشن کو، جو کہ ایکچولی گوگل سرچ میں اپیئر ہونی ہوتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپٹیمائز کرنا ہے تاکہ جو بھی یوزر سرچ کر رہا ہو اس کی پہلی نظر آپ کی ویب سائٹ پر جائے اور وہاں سے کلک کر کے وہ آپ کی ویب سائٹ پر لینڈ کرے اور آپ کا اس طریقے سے سی ٹی آر بھی امپروو ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ویب سائٹ کا جو سی ٹی آر ہوتا ہے وہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کی ویب سائٹ پر زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ امپروو ہوگی. سو چلتے ہیں تھوڑا پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. سو دوستو یہاں پہ ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو انالائز کرنا ہے اور ان کے میٹا ٹائٹل، میٹا ڈسکرپشن، ہیڈنگز اور دوسری ڈفرینٹ جو ایس سی او کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو انالائز کرنا ہے تاکہ ہم وہاں سے آئیڈیا لیں اور ان چیزوں کو انالائز کر کے اس سے بہتر ورژن اپنا لانچ کر سکیں. سو اس کے لیے آپ نے ایک گوگل کروم کی ایکسٹینشن ہے ڈیٹیلڈ ایس سی او ایکسٹینشن، آپ نے اس کو اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے. یہاں سے آپ اس ایکسٹینشن کو پن کر لیں. سو یہ پن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور اپنا جو کی ورڈ ہے وہ ٹائپ کرنا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹاپ رینکنگ پیجز ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. میں ایک ایک کر کے ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہوں. یہاں سے میں اس ایکسٹینشن پہ کلک کرتا ہوں جو میں نے ابھی انسٹال کی تھی، ڈیٹیلڈ ایس ای او. سو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ آ گیا، بیسٹ فشنگ راڈز. اچھا یہ آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ 27 کریکٹرز پر یہ مشتمل ہے جو کہ غلط ہے. سو بیسٹ فشنگ راڈز صرف اس نے میٹا ٹائٹل دیا اور ساتھ ہی اپنی جو ڈومین ہے اس کا نام دے دیا. اسی طریقے سے ڈسکرپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈی ٹو ہال ان دا کیچ آف دا ڈے، جو اس کا پہلا پیراگراف تھا یہ والا، اسی کو ہی اس نے ایز اے ڈسکرپشن یوز کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی یو آر ایل. اچھا یو آر ایل اسٹرکچر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ آپ نے سمپلی پوسٹ جو ہے اس کو ایز اے یو آر ایل سیٹ نہیں کر دینا. آپ نے پراپر دیکھنا ہے کہ جس کیٹیگری میں آپ کا آرٹیکل فال کر رہا ہے اس کیٹیگری کے اگینسٹ ہی آپ کا یو آر ایل بنے. اب یہاں پہ آپ دیکھ لو کہ اس ویب سائٹ کا یو آر ایل اسٹرکچر کیا ہے کہ یہاں پہ اس نے اپنی ڈومین /ٹاپکس اور ساتھ ہی کیٹیگری کیمپنگ اینڈ ہائکنگ اینڈ دین بیسٹ فشنگ راڈ. تو یہاں پہ آپ پراپر یو آر ایل اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیٹیگری اور کیٹیگری کے آگے سلیش کے ساتھ اپنے جو پوسٹ کا یو آر ایل ہے وہ دیا ہے. سو یو آر ایل اسٹرکچر کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ ہم جب ویب سائٹ بنائیں گے ورڈ پریس کے اندر تو اس میں آپ کو ضرور سکھاؤں گا کہ اپنے پرمالنک اسٹرکچر کیسے سیٹ کرنا ہے. سو اب یہاں پہ ہمیں ایک تو آئیڈیا یہ ملا کہ صرف بیسٹ فشنگ راڈز ہی سیٹ کر دیں. سیکنڈ میں دیکھتا ہوں بیسٹ فشنگ راڈ اینڈ ریل کومبوز آف 2022 فیلڈ اینڈ اسٹریم. سو فیلڈ اینڈ اسٹریم اس ویب سائٹ نے اپنا جو نام ہے، اپنی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ساتھ کی ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے بیسٹ فشنگ راڈ اینڈ ریل کومبوز. سو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ بیسٹ فشنگ راڈ بھی ہو گیا اور ساتھ ریل کومبوز، ان دونوں کی ورڈز کو اس نے ایک ہی آرٹیکل میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. سو دیٹس ویری فائن. سو دوسرا آئیڈیا ہمیں مل گیا کہ ہم نے ان دو کی ورڈز کو یوز کرنا ہے اور ساتھ ایئر بھی لکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چوز کرتا ہوں. یہ امیزون تھا، اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی انٹینٹ اور ہے. سو یہاں پہ CNN میرے پاس آیا اور اس کا ہے بیسٹ فشنگ راڈز اینڈ پولز. اچھا ایک بات اور بھی یہاں پہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹاپ اتھارٹی سائٹس ہوتی ہیں نا وہ اپنی اتھارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ٹائٹل کو اس طریقے سے آپٹیمائز کریں جیسے ہم ایز اے نیو بھی آپٹیمائز کریں. سو جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے نمبر پر آنے والی ویب سائٹ کا جو ٹائٹل ہے صرف بیسٹ فشنگ راڈ ہے. سو شارٹر ہے لیکن ہم اس کو مزید انہینس کریں گے. اچھا CNN کا آپ دیکھ لیتے ہیں بیسٹ فشنگ راڈز اینڈ پولز. سو ہمیں اب پتا چلا فشنگ راڈ، ریل کومبو اینڈ پولز یہ تینوں ایک ہی پیج پر رینک ہونے والے جو آرٹیکلز ہیں ان کے میٹا ٹائٹل ہیں. اگین ہم جاتے ہیں بیسٹ فشنگ راڈ اینڈ ریل. اسی طریقے سے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیسٹ فشنگ راڈ برانڈز ان 2022 دا 6 بیسٹ فشنگ راڈ اینڈ ریلز آف 2021. سو یہاں سے اگر میں اپنا انالیسز کروں کہ میں اپنے جو پوسٹ کا ٹائٹل ہے وہ کیسے بناؤں گا تو وہ اس کے ڈفرینٹ ویریشنز ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں
नंबर डालूंगा, नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप 8 प्रोडक्ट्स को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो 8 डाल दें, अगर 12 कर रहे हैं तो 12 डाल दें. सर ये इट्स अप टू यू. 8 बेस्ट फिशिंग या टॉप 8 फिशिंग रॉड्स या बेस्ट साथ लगा दें, इट्स अप टू यू. फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज 2022. सो इस तरीके से मैंने अपने कीवर्ड्स भी इसमें यूज कर लिए और साथ फिशिंग रॉड भी और रील कॉम्बोज भी और उसके साथ ईयर भी लगा लिया. अगर मैं मजीद इसको ऑप्टिमाइज करने जाऊं तो मैं यहाँ पे मंथ भी लगा सकता हूं. लेट्स सपोज जून 2023 अगर चल रहा है तो इस सिनेरियो में ये करना होगा कि आपको हर महीने अपना टाइटल चेंज करना होगा. इस काम को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑटोमेशन की तरफ जा नहीं रहे. तो इस बात का आपने रिमाइंडर सेट करके रखना है कि जब नया मंथ आए तो आपका टाइटल उसी मंथ के हिसाब से चेंज हो जाए ताकि वो ऑब्सोलीट ना दिखे. सो आप सिंपली टॉप को हटा के बेस्ट फिशिंग रॉड्स, पोल्स एंड रील कॉम्बोज भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन तीनों की इंटेंट में एक ही आर्टिकल के अंदर कवर करना चाह रहा हूं. सो यहां पे भी मेरा एक काम हो सकता है. बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज. सो यहां पे आप डैश लगा दें या पाइप का साइन लगा दें ताकि उसको मेन टाइटल से सेपरेट हो जाए. और साथ अपनी वेबसाइट का जो ब्रांड आपके डोमेन का नाम है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो यहाँ से मैंने अपने ही कंपेटिटर से आइडियाज लेके एक टाइटल जो कि ऑप्टिमाइज टाइटल है वो लिखने में मैं कामयाब हुआ. जैसे यहाँ लेकिन द 10 बेस्ट फिशिंग रॉड्स. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स. सो इट्स अप टू मी. तो इसी तरीके से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें. The best fishing poles allows you to catch a variety of fish no matter your skills level. We research the top picks to take your next fishing trip. So description के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि वो एक फ्लो में हो, एक बात हो रही हो. पहले होता था कि हम जबरदस्ती वहां पे कीवर्ड्स को पुट करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब गूगल स्मार्ट है. वो ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि हमारा लिखा हुआ ही ऑनर करे, वो अपना भी इसको रीजनरेट कर सकता है. सो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड यूज करना है और उसको एक फ्लो में लिखना है जो कि एक शॉर्ट सा पैराग्राफ हो सकता है 2 लाइन का. सो इस तरीके से हम अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेट करेंगे. तो नेक्स्ट आता है कि हम अपने कंपेटिटर्स का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी देख रहे थे उसको कैसे एनालाइज करना है. तो आप इसी डिटेल्ड एसईओ की एक्सटेंशन से यूआरएल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि जिस तरह इस वेबसाइट ने सिंपली स्लैश लगा के बेस्ट फिशिंग पोल्स और आगे उसने अपने आर्टिकल का जो आईडी है वो लगा दिया. इस काम के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो कि आपको 500 यूआरएल्स हैं वो फ्री में एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है. डेफिनेटली उसके बाद आप उसका पेड वर्जन बाय करके मजीद डिटेल में जा सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू स्पाई योर कंपेटिटर्स फॉर मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस. सी यू.